اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قطع معاملات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مسلمانوں کی روس افزوں جماعت کے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا اور اس اندیشہ و خطر سے محفوظ رہنے کی تدبیر پر غور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور رعایت سے باز نہیں آتے، لہٰذا اول ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کرے تو بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب سے شادی بیاہ، میل ملاقات، سلام پیام سب ترک کر دیا جائے، کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچنے دی جائے، اور اس سخت اذیت رساں مقاطعے کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دے۔ چنانچہ اس مقاطعے کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا اور تمام رؤسائے قریش نے اس پر قسمیں کھائیں اور عہد نامے پر دستخط کیے۔ یہ دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطعہ شروع ہو گیا۔ ابو طالب تمام بنو ہاشم اور عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید و نظر بندی سے آزاد رہا، وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بنو ہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ درے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 3 برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں شیب ابی طالب میں برداشت کیں جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایام حج میں یہ مسحور لوگ باہر نکلتے تھے اور عرب کے دستور کے موافق ان ایام میں جو امن عام ہوتا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیتے تھے۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے تھے، لیکن قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے منع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیتے تھے۔ شیب ابی طالب کی 6 سالہ سختیوں کا تصور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قبیلوں کی حمیت اور خاندان و نسل کا پاس و لحاظ بھی ایک بڑی چیز ہے، اور اسی نے بنو ہاشم کے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف شیب ابو طالب کی قید و نظر بندی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے، زیادہ متاثر ہونے اور اسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا، اور اس نسلی امتیاز نے ان کو بنی ہاشم کو بجا طور پر مستحق تکریم بنا دیا۔ 3 سال کی ظالمانہ قید اور بنی ہاشم کے مصائب نے بالآخر قریش کے بعض افراد کو متاثر کیا۔ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تڑپنا اور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کا بھلکنا ایک ایسی چیزیں تھیں کہ قریشی مکہ ان کا صحیح اندازہ کر سکتے تھے۔ زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ نے بنی ہاشم کی مصیبت کو اس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابو طالب اس کے ماموں تھے۔ زہیر نے اول
مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو رشتہ داری کی طرف توجہ دلا کر عہد نامے کے توڑنے پر مجبور کیا۔ پھر ابو البختری بن ہشام اور زمہ بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ غرض مکہ میں کئی شخص جو بنو ہاشم سے قرابت داری رکھتے تھے، بنو ہاشم کو مظلوم سمجھ کر اس ظالمانہ عہد نامے کی تنسیخ کے متعلق چرچا ہونے لگا۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اس عہد نامے کی تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہے۔ لفظ اللہ کے سوا باقی تمام حروف غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب اپنی گھاٹی سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش سے کہا، مجھ کو محمد نے ایسی خبر دی ہے، تم عہد نامہ کو دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامے کی تحریر معدوم ہو چکی ہے تو مقاطعہ ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت قریش مکہ خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھا تو دیمک نے تمام حروف چھانٹ لیے تھے۔ جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہ البتہ بدستور موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران اور ششدر رہ گئے اور اسی وقت مقاطعے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ بنو ہاشم اور تمام مسلمان شیب ابی طالب سے 3 سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے سہنے لگے۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بےتاب ہو کر اکثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ بعض شخصیتوں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اگر کہیں سوکھا ہوا چمڑا مل گیا تو اسی کو صاف اور نرم کر کے آگ پر رکھا اور بھون کر چبایا۔ حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنے غلام کے ہاتھ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ کے لیے کچھ کھانا چھپا کر بھجوایا کرتے تھے۔ اس کا حال جب ایک مرتبہ ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے غلام سے غلہ چھین لیا اور زیادہ سختی سے نگرانی شروع کر دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن یعنی نبوت کا 10واں سال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلے ہیں تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ امید یہ تھی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف سے رعایت اور نرمی کا برتاؤ ہوگا، مگر نہیں۔ مسلمانوں کی محنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب اور بھی زیادہ بڑھ گئے اور جلد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غموں کا سال مسلمانوں میں مشہور ہوا۔ رجب کے مہینے میں ابو طالب جن کی عمر 80 سال سے اوپر تھی بیمار ہو کر فوت ہوئے۔ ابو طالب کے فوت ہوتے ہی کفار مکہ یعنی دشمنان دین کی ہمتیں بڑھ گئی۔ ابو طالب ہی ایک بااثر بنی ہاشم کے ایسے سردار تھے جن کا سب لحاظ کرتے اور ڈرتے تھے۔ ان کے مرتے ہی بنی ہاشم کا رعب و اثر جو مکہ میں قائم تھا باقی نہ رہا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان خالی پا کر آزادانہ اور بے باکانہ مظالم کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی سال سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی مظالم قریش سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے نکلے۔ راستے میں 4 منزل کے فاصلے پر برق الغمات کے پاس قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ سیدنا ابو بکر نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدر ستایا ہے کہ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا رہا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ تو ایسے شخص ہیں، نہ آپ کو خود مکہ سے نکلنا چاہیے نہ آپ کی قوم کو یہ گوارا ہونا چاہیے کہ آپ مکہ سے نکلیں۔ میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں، آپ واپس چلیے اور مکہ ہی میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق مکہ میں واپس آیا اور ابن الدغنہ نے رؤسائے قریش کو جمع کر کے بہت شرمندہ کیا اور کہا، تم ایسی نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو جس کا وجود کسی قوم کے لیے موجب فخر ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے مکان کے آنگن میں ایک چھوٹا سا چبوترا دور مسجد بنا لیا، وہیں قرآن شریف پڑھا کرتے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی قرآن خوانی کی آواز کا اثر محلے کی عورتوں اور بچوں پر بہت تھا ہوتا تھا۔ قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ابن الدغنہ نے منع کیا تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا، میں تمہاری پناہ سے نکلتا اور اپنے اللہ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں، مگر قرآن خوانی کو ترک نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کی وفات کے قریباً 2 ماہ بعد رمضان 10 نبوی میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مصائب و تکالیف میں رفیق تھی۔ سب سے پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی تھی۔
انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھائی اور مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں ایسے رفیق اور ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے رسول اللہ کو بہت غمگین بنا دیا اور ساتھ ہی قریش کی اذا رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ کسی شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بہت سی کیچڑ اٹھا کر ڈال دی۔ سرورش کے تمام بال آلودہ اور جسم مبارک کے کپڑے ناصاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پانی لے کر اٹھی۔ وہ آپ کا سر دھلاتی جاتی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رو مت، اللہ تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے، وہاں بہت سے مشرک بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں کہا، عبد مناف والو دیکھو تمہارا نبی آ گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، ہمیں کیا انکار ہے، کوئی نبی بن بیٹھے، کوئی فرشتہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تو نے کبھی بھی اللہ اور رسول کی حمایت نہ کی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر ابو جہل سے کہا، تیرے لیے وقت قریب آ رہا ہے کہ تو ہنسے کا کم اور روئے کا زیادہ۔ پھر تمام مشرکین سے کہا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، تم جس دین کا انکار کر رہے ہو اسی میں داخل ہو جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف۔ غرض قریش کی ضد دم بدم ترقی کرتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعیب ابو طالب ہی کے زمانے سے قریش کے سوا باہر کے لوگوں میں، جبکہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے، تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا متبادہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اب مکہ والوں کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے متنفر دیکھ کر آپ نے ارادہ کیا تھا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دیں۔ طائف مکہ سے 3 منزل یعنی 60 میل کے فاصلے پر مکہ کے برابر بڑا شہر تھا۔ وہاں ثقیف آباد تھے جو لات کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ 10 نویں شوال کے مہینے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 1 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر پیدل طائف میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کے ہم اثر پایا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے روسا سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبد یا لیل بن عمر بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود حبیب سب سے زیادہ باس اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں سے ملے اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور اور متکبر تھے۔ ان میں ایک نے کہا، اگر تجھ کو اللہ اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا؟ تیسرا بولا، اگر میں تجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتا عظیم، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے موافق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔